اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہے رحمت ہے رمضان خصوصی نشریات 51 نیوز پر۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان عبدالرافع۔ میرے حصے میں بھی ثواب آئے، ہے شب قدر بے حساب آئے، آج رحمت کے جام بٹتے ہیں، ہر سیاہ کار اب شتاب آئے، در سے حالی کوئی نہیں لوٹتا، ہو بیکاری یا نواب آئے۔ ناظرین کرام، آج 26 رمضان المبارک ہے، اور جو آنے والی رات ہے اسے قرآن کی روح سے اور شرع اسلام کے جو مہینہ رمضان ہے اس کی روح سے کہا یہ جاتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ رات شب قدر کی رات ہو۔ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں اس کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ 5 راتیں، یہ کہا گیا ہے کہ 5 راتیں ہیں شب قدر کی، جس میں 21ویں رات، اس کے علاوہ 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان میں سے کوئی بھی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ شب قدر کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک میں ایک سورت بھی نازل ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رات ہے اس کے حوالے سے بہت سی تاکید کی گئی ہیں، اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن مجید نے یہ جو رات ہے اس رات کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے۔ میرے ساتھ آج اس شب قدر کے حوالے سے، کیونکہ انٹرو میں میری کوشش یہ تھی کہ میں جتنا کم اس رات کے حوالے سے یا پھر یہ جو 5 تاک راتیں ان کے حوالے سے کم گفتگو کروں، کیونکہ آج جو میرا پینل موجود ہے یہ انتہائی جو ہیں وہ ان کے پاس علم موجود ہے، اور یہ ان تمام تر راتوں اور ان عبادات کو بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی پیر محمود احمد عباسی صاحب، اور ان کے ساتھ علامہ منیر عالم قادری ہزاروی صاحب۔ پیر صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کریں گے کہ قرآن اور حدیث کی روح سے ہمیں بتائیے گا کہ شب قدر ہے کیا اور اس کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں عبدالرافع صاحب، آپ نے مجھے پھر اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ آج آپ نے بڑا خوبصورت ٹاپک رکھا ہے جو کہ آخری عشرے میں تاک راتوں میں میرے آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر میرے آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ایک رات بھی بتا سکتے تھے کہ یہ رات ہے، اس رات میں عبادت کرو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ میری امت زیادہ سے زیادہ عبادت کرے ان راتوں کے اندر، اور بالخصوص اگر دیکھا جائے تو واضح طور پر قرآن میں اس کی عظمت بیان کی گئی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ واہ! اور اگر میں پوری صورت پر جاؤں تو وقت زیادہ لگ جائے گا کہ یہ قدر والی رات ہے، اور اس کو عظمت اور شان اور رفعت سب سے بڑی یہ ملی کہ اس رات کو اللہ نے قرآن پاک کو مکمل کیا۔ بے شک
اور آپ اندازہ لگائیں جس رات قرآن مکمل ہوا وہ رات اتنی عظمتوں والی ہے کہ اس کے اندر اگر عبادت کی جائے تو 1000 مہینوں کے برابر تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتی ہے. بے شک. تو وہ عبادت ہو سکتی ہے تو پھر آپ غور کریں نا جن کے سینے پر قرآن آیا وہ کتنی عظمتوں والے ہوں. اللہ تو اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ رات عظمتوں شانوں والی ہے اور پھر پیارے آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 21ویں سے لے کر 29ویں تک جو اس رات میں عبادت کرتا ہے اور جو اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اور احادیث کے اندر میرے آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ لیلۃ القدر کو آخری 5 راتوں میں تلاش کرو. بالکل جی, آخری 5 راتوں میں تلاش کرو. تو منیر عالم قادری ہزاروی صاحب سے میرا یہی سوال ہوگا کہ اللہ پاک نے ایک رات کیوں نہیں ڈیفائن کر دی, 5 راتوں کا حکم کیوں دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے قبل تو آپ کا شکریہ عبدالرافع, آپ یاد کرتے ہیں اور ایک اچھے سے اچھے موضوع کو لے کر آپ کے ساتھ گفت و شنید ہوتی ہے. جزاک اللہ. بہت اچھی آپ سوالات ریز کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ 5 راتوں کا ایک فلسفی ہے. اسلام کا کوئی حکم بھی فلسفی سے خالی نہیں ہوتا, اگرچہ اس تک میری یا کسی کی رسائی نہ بھی ہو لیکن وہ کسی لاجک سے خالی نہیں ہوتا. بے شک بے شک. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کریم کی ذات کسی ایک رات کو یا حضور کسی ایک رات کو کہہ دیتے کہ یہی رات 27ویں 23ویں 25ویں 21ویں یا 29ویں, تو ہم نے یقیناً سب نے دوڑ کر وہاں پہنچ بھی جانا تھا, عبادات میں بھی مشغول ہو جانا تھا اور پھر اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں بھی کر لینی تھی, گڑ گڑا بھی لینا تھا, اوزاریاں بھی کر لینی تھی, درود و سلام بھی پڑھ لینا تھا, یا اعلیٰ عدل کے آج ساری رات ہم نے عبادت کے اندر مصروف رہ کر یہ کام کر لینا تھا. لیکن رب کائنات کا اس کے اندر راز یہ ہے کہ ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لیلۃ القدر دکھائی گئی. سرکار فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے اس کو بھلا دیا گیا مجھے, تو اس کو پھر آخری 5 راتوں میں تلاش کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میری امت ایک رات کو تلاش کرنے کے لیے کم از کم 5 راتیں تو اللہ کے حضور سر بسجود رہے, وہ عبادت الہیہ کے مزے اٹھائے, وہ اللہ کے حرم ناز میں آباد ہونے کی کوشش کریں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں چونکہ آج جو پروگرام آپ کر رہے ہیں یہ اگرچہ لیلۃ القدر تو ہم نے 5 راتوں میں تلاش کر لیں گے, لیکن 21 گزر گئی, 23 گزر گئی, 25 گزر گئی, آج 26 کو ہم پروگرام کر رہے ہیں, رات آنے والی 27ویں ہے. تو میں اس پر ایک لطیف سا علمی نکتہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ اکثر علماء کرام نے لکھا ہے اگرچہ حضور کا فرمان اپنی جگہ موجود ہے کہ 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے اور ہم بالکل عزم کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آنے والی رات ہی لیلۃ القدر ہے, لیکن کچھ آراء علماء کی ایسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب سورہ قدر کو تلاوت کیا جاتا ہے نا تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر, تو 3 دفعہ اس آیت کے اندر لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر کے کلمات آئے. ہر کلمے کے اندر 9 حرف ہیں اور اگر 3 کو 9 سے ضرب دی جائے تو وہ عدد بنتا ہے 27 کا. تو اس لیے ہم اللہ کی رحمت پہ پوری امید کر کے اپنے بھائیوں کو, اپنے سننے والوں کو, ویورز کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پچھلی تو گزر گئی ہیں. اگر آپ سستی کا بھی شکار رہے ہیں یا کسی کائلی کا شکار ہو گئے ہیں یا کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے تو پھر علماء نے لکھ رکھا ہے کہ شاید یہی آنے والی رات, اور اس کے اندر یہ ایک حقیقت کی ترجمانی نظر آ رہی ہے کہ لیلۃ القدر جب 3 دفعہ استعمال ہوئی ہے تو اس کا عدد اگر 27 بنتا ہے تو ہم اللہ کی رحمت سے پوری کامل امید رکھ کے آج اس عبادت میں مشغول ہو جائیں کہ اللہ ہمارے لیے اسی رات کو لیلۃ القدر بنا. تو اگر ہم شب قدر کے حوالے سے فردر بات کرتے چلو تو یہ ہمیں بتائیے گا شب قدر ہوتی کب ہے, اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ جیسا کہ مجھ سے پہلے علامہ صاحب منیر عالم قادری ہزاروی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ کافی سارے علماء نے اس پر لکھا ہے 27ویں رات کا بتایا گیا, لیکن 27ویں رات جو ہے وہ ہم نے فوکس کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ ہم 27ویں پر عبادت کریں.
اور یہی رات ہوگی لیلۃ القدر کی۔ آج بھی اگر آپ اندازہ لگائیں، استاد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ پکا ہے 27ویں رات، بے شک، اور لوگ آتے ہی 27ویں کو ہیں مسجد میں عبادت کرنے۔ اعتکاف والے تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو عبادات کر رہے ہیں، بے شک، لیکن جو محلے کے لوگ ہیں، جو شہر کے لوگ ہیں، انہوں نے تیار کیا ہوا ہے کہ ہم نے 27ویں پہ آ کے عبادت کرنی ہے، باقی طاق راتوں کو چھوڑو۔ بے شک، لیکن آپ کیوں نہیں عمل کرتے کملی والے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حدیث پر کہ آقا نے فرمایا 5 راتوں میں تلاش کرو؟ واہ، تو اس سے مطلب ضروری نہیں 21 کو آئیں اور آپ پوری رات مسجد میں عبادت کریں، 23 کو آئیں آپ پوری رات مسجد میں عبادت کریں، آپ 25 کو آئیں پوری نہیں۔ ان 5 راتوں میں آپ ایک ایک گھنٹہ بھی اگر نماز عشاء کے بعد عبادت کریں تو جو لمحہ اگر لیلۃ القدر میں آپ کو مل گیا تو آپ کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہو جائے گی۔ جو سجدہ، میں یہ کہوں گا گھنٹہ بھی چھوڑیں، 4 ہی نفل آپ نیت کر لیں، جی ہم نے عشاء کے بعد بیٹھ کر یہ 4 نفل پڑھنے ہیں اور یہ نیت کر کے پڑھنے ہیں کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہو تو ہم اس کو پا لیں، واہ، تو آپ اندازہ لگائیں نا وہ عبادت کتنی ہو۔ اللہ، لہٰذا ہم اس طرف غور نہیں کر رہے، ہم 27ویں رات فوکس کرتے ہیں اور اسی پر ہی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی رات اور طاق نہیں ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہو۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آپ نے پوچھا ہے، یہ فکس نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہوگی، لیکن اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر عبادت کی جائے تو ہر رات لیلۃ القدر بن۔ اللہ اکبر۔ پیر محمود صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں بتایا کہ لیلۃ القدر کب ہو سکتی ہے، تو حضرت یہ بتائیے گا کہ عبادات کیا کیجیے؟ سے تسلسل جاری ہے گفتگو کا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عبادات، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری عبادات بے روح ہو چکی ہیں، اللہ اکبر، تھوڑی کی جائے لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی روح کار فرما ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی رسپانس، کوئی نہ کوئی اشارہ، کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ملنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں تو رحمت کی امید ہر وقت لگی ہوئی ہے۔ بے شک، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں اتنا کہنا چاہوں گا، عبادت کیا کریں؟ وہ آپ نماز پڑھ لیں، آپ تلاوت کر لیں، آپ ذکر اذکار کر لیں، آپ کچھ لمحوں کے لیے مراقبہ کر لیں، لیکن کریں کیسے؟ اصل چیز یہ ہے، چونکہ عبادات کی قسمیں تو کسی سے پوشیدہ نہیں۔ عبادت نماز کی صورت میں ہے، تلاوت کی صورت میں ہے، ذکر و اذکار کی صورت میں ہے، اوراد و وظائف کی صورت میں، لیکن میں صرف یہ لاجک بتانا چاہتا ہوں کہ کی کیسے جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ مل احسان ہو، یا رسول اللہ بتائیے یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ کأنک تراہ، گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تیرا لیول وہ نہیں ہے، جناب مولا کائنات کی بات کریں تو آپ تو فرماتے ہیں میں تو جب تک رب کو دیکھ نہ لوں دوسرا سجدہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ تو عبادتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عبادتیں ہوئی ہیں جو رب کو دیکھ دیکھ کے ہوتی رہی ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، عبادت کا بنیادی طریقہ یہ ہے۔ تو جب بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پنڈلی میں تیر لگا ہوا ہونا اور ہر چند کوشش کی جائے کہ نکال لیا جائے اور نکالنے نہ دیا جائے، اور مصاحبین کہیں کہ جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو نکال لینا۔ او بھیا نماز میں کھڑے ہوں گے تو کیسے نکال، جو ابھی نہیں نکالنے دیتے۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، حضرت حیدر کرار نماز میں کھڑے ہوئے، تیر نکال لیا گیا، جب فارغ ہوئے تو کہا کہ تیر کدھر گیا؟ آپ نے کہا تو آپ نماز میں کھڑے ہوئے، ہم نے نکال لیا۔ کہنے لگے واللہ مجھے تو اتنا بھی پتہ نہیں چلا، کسی نے کانٹا کھینچ کے میرے جسم سے نکال لیا ہو۔ تو جب آپ حضرت یوسف کو دیکھنے والی انگلیاں کاٹ لیں اور ان کو خبر نہ ہو، تو نماز پڑھنے والا نماز بھی پڑھ رہا ہو اور دوسروں کی عیب جوئی بھی کر رہا ہو، دوسروں کے معاملات کے اندر ٹانگ بھی اڑا رہا ہو، اور پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا نماز کے باوجود، اگر نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی تو نماز بے روح ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب کا فرمان یہ ہے کہ بس ایسی نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم اس لیول پہ نہیں ہو تو پھر فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اتنا ضرور خیال رکھنا
اگر تم اسے نہیں دیکھ پا رہے تو عبادت تم کر رہے ہو پر وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. واہ لہذا ہم نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی داڑھی کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی بالوں کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کپڑوں کو جھاڑ رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں اللہ کی عبادت کے منافی ہیں. جب بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے تو بس اس کو پھر دنیا جان کی خبر نہیں رہتی. تو بالکل عبادت اس طرح ہو کہ عبادت اپنے اندر جان محسوس کی جائے اور اس کے اندر وزن محسوس. بالکل جی, بڑے خوبصورت انداز سے علامہ صاحب نے عبادت کے حوالے سے بتایا. ناظرین کرام, اس وقت قاری ہدایت اللہ صاحب صلاۃ والسلام پڑھیں گے, اس کے بعد ہم پھر دعا کریں گے اور آپ سے اجازت چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند, اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ, آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ, پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کل جہاں ملک میں اور جو کی روٹی غذا, کل جہاں ملک میں جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام زینب و مرتضی پھر حسین و حسن زینب و مرتضی پھر حسین و حسن اور خاتون جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صاحب رجعت شمس و شاق القمر صاحب رجعت شمس و شاق القمر ناہب دست قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز سے قاری صاحب نے صلاۃ والسلام پڑھا۔ پیر صاحب آپ سے درخواست ہے کہ اس رات کے حوالے سے دعا منگا دیجیے، اس کے بعد ہم پروگرام کو اختتام کیجیے۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم۔ یا اللہ آج کی رات کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آمین۔ یا رب ذوالجلال تو رحیم کریم ہے، آج کی رات کے صدقے ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ یا اللہ جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کے حال پہ رحم و کرم فرما۔ آمین۔ یا اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ یا رب ذوالجلال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم اس قابل نہیں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا سکیں، اس قابل نہیں ہے میرے مالک کہ ہم تیرے بارگاہ میں التجا کر سکیں۔ تو رحمان رحیم کریم رب ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے یا اللہ آج کی اس رات کا صدقہ یا اللہ ہماری مشکلات آسان فرما۔ یا رب ذوالجلال جتنے بھی مسلمان مشکل میں ہیں ان کی مشکلوں کو حل فرما۔ بالخصوص یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ چیچنیا بوسنیا ہمارے جتنے بھی کشمیر کے مسلمان یا اللہ سب پہ رحم و کرم فرما، اور یا اللہ یہود و نصارہ سے انہیں نجات عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال بالخصوص آج کی رات کا صدقہ دعا کرتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما۔ جو سازشی جو یا رب ذوالجلال اس ملک کو نقصان دینے کے در پہ ہیں انہیں اپنے حبیب کے صدقے نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، ہمارے ملک کے حال پہ رحم و کرم فرما۔ یا اللہ پاک فوج کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ پاک فوج کے جو شہداء ہیں، ایجنسیز کے شہداء ہیں، پولیس کے شہداء ہیں، ان کے درجات میں یا اللہ بلندی عطا فرما، اور ہماری پاک فوج کو اور مضبوط بنا، اور ہماری ایجنسی کو اور مضبوط بنا،
اور ہمارے سپاہ سالار یا اللہ انہیں بھی برکتوں سے مالا مال فرما اور صحیح معنوں میں ملک کی دفاع اور زیادہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول برحمت یا آمین. دعا اور امید یہی ہے کہ ہم لوگ یہ جو رات ہے اور جو اب اس کے بعد رمضان الکریم ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد بھی ہم اپنی عبادتوں کے سلسلے کو روکیں گے نہیں. جس طرح ہم نے رمضان الکریم میں اپنی عبادتیں کی ہیں اسی طرح ہی ہم یہ عبادتوں کا جو سلسلہ ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد